السلام علیکم ویئر، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات کے اندر بات ہو رہی ہے جنگ احد سے متعلق، ضابطے قوانین دیے جا رہے ہیں۔ جنگ کے واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میدان جنگ میں جو ضابطے چاہیے قرآن کریم وہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کسی بھی صورت ہمت نہیں ہارنی، کمانڈر کے حکم کی یا ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ثابت قدمی سے ہمت کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ ضابطے دے رہا ہے قرآن کریم، اور اس میں ظاہر ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جب بہت بڑی تعداد میں کوئی لشکر ہو تو اس میں کچھ چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو وہ اوائڈ ہو جاتی ہے۔ جب پوزیشن یہ ہو کہ دشمن بہت زیادہ تعداد میں اور بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے جوش جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں اترا ہو، مقابلے میں جماعت مومنین کی تعداد بھی کم، اور پھر یہ کہ جو جنگی اسلحہ ساز و سامان وہ بھی کم، پھر یہ کہ دشمن ایک سال سے اپنے 70 مقتولین جو بدر میں مارے گئے ان کے انتقام لینے کے لیے ایک سال سے تیاری کر رہا تھا۔ جماعت مومنین کو تو جب ان کی ایگریشن کا علم ہوا تو وہ اسی وقت میدان میں آ گئے۔ تو یہ بڑا فرق ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں۔ تو اس کی روح سے پھر ایک اور بڑا معاملہ جو ہوا میدان جنگ میں کہ دشمن کی تعداد جیسے کہ ہسٹری بتا رہی ہے 3000، اور جماعت مومنین کی طرف سے جو لشکر شروع میں نکلا میدان جنگ میں پہنچا لڑائی کے لیے، تو ان کی تعداد صرف 1000۔ پھر اس 1000 میں سے بھی جیسا کہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ 300 عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، ان کے وہ جو منافقین کا جو لشکر تھا، وہ مختلف بہانے بنا کے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم بھی کوئی فیصلہ کریں، ہم سے بھی کوئی مشورہ کیا جاتا، تو اس طرح کے وہ مختلف عذر اور بہانے بنا کے وہ بھی میدان جنگ سے چلے گئے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جماعت صحابہ کے حوصلے پست ہوئے، ان کے اندر ایک کم ہمتی آئی وقتی طور کے اوپر، یہ نہیں کہ بعد میں، نہیں، وقتی طور پر ظاہر ہے ایک تو تعداد تھوڑی، پھر اسلحہ ساز و سامان وہ بھی کم، اور پھر 1000 میں سے 3000 کے مقابلے میں 1000 اور 1000 میں سے بھی 3 چلے جائیں عین لڑائی کے وقت، تو دیکھیں پھر ان کا کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا نفسیاتی حالت ہوگی، نفسیاتی طور پر کتنا اثر ہوا ہوگا ان کے اوپر اس چیز کا۔ تو یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے ضابطے دینے ہیں، اس لیے یہاں پر کوئی جذبات نہیں ہے، اس لیے ان سے جو کچھ بھی ہوا اس کو بیان یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ قیامت تک کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ ہوتے ہیں مشکل حالات جس میں صبر اور تقوی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں قرآن بتا رہا ہے کہ جیت کے لیے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے جو 2 چیزیں اہم ہیں وہ ہیں صبر اور تقوی، یعنی ثابت قدمی اور اللہ کے قوانین کے اوپر رہتے ہوئے ان کی پابندی کرتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرنا۔ تو یہاں پر یہ چیزیں جب ہوئیں کہ عین میدان جنگ میں 300 منافقین جب وہ نکلے ہیں تو یہ ان کے تعداد 700 رہ گئی مقابلے میں 3000۔ تو اس سے وہ ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی، اس گھبراہٹ میں ان سے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی ہوئی، آپس میں تنازع بھی ہوا۔ لشکر بہت بڑا ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، تھوڑا لشکر ہو جائے تو
اس میں بھی کچھ لوگ نکل جائیں، تو اس سے جو انسان کی جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے منفی اثرات بھی پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے جو ثابت قدمی ہے، جو صبر، جو حوصلہ ہے، اس سے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہونی تھی، ہو گئیں، لیکن اس کو اتنا بھی اس کا اثر نہیں لینا چاہیے۔ یعنی وہ اس طرح سے سنبھالتا ہے، تسلی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تربیت کے لیے ہو رہی ہیں، ضابطے دینے کے لیے ہو رہی ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہو رہی۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پیچھے بھی کہا، اب یہاں پر بھی یہی کہے گا اس آیت کے اندر بھی۔ تو یہ چیزیں کہ اللہ نے درگزر کیا، کیونکہ انہوں نے وقتی طور پر ان سے لغزش ہوئی، وقتی طور پر ان کے قدم ڈگمگائے، لیکن وہ پھر سنبھل گئے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی وہ ایسے ہی رہے، وقتی طور پر ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، وہ انسان تھے، کوئی پتھر کے یا لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے تھے، انسان ہی تھے۔ تعداد اور یہ جنگی اسلحہ، ساز و سامان، یہ بڑی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور تھوڑی تعداد کے لوگ ہوں اور پھر ان میں سے کچھ لوگ نکل کے چلے جائیں، وہ بھی عین لڑائی کے وقت، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے ظاہر ہے وہ بھی ان کے اوپر ہونی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں۔ اب یہ چیزیں آپ نے شروع میں سمجھیں، اب آگے دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ان الذین تولوا منکم، بلا شبہ تم میں سے وہ لوگ جو احد کے میدان جنگ سے پھر گئے تھے۔ یہاں پر میں نے بریکٹ میں دیا گیا احد کے میدان جنگ سے، کیونکہ اشارہ اس طرف ہے۔ یہ تولو پھر جانا ہوتا ہے، یعنی ان کو میدان جنگ میں رہنا چاہیے تھا، مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ حالات ہوئے ہیں تو ان کے قدم ڈگمگائے ہیں، تو وہ جنگ سے پھرے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی، اور یہ کس دن ہوا؟ کہہ رہا ہے کہ یوم التقل جمعانی، یہ تقل، یہ اسی سے تقا، ملاقات، ٹکراؤ، اس کا معنی ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، ملنا بھی ہوتا ہے، اور جمعان یہ اسی سے جمع بھی ہے، یعنی دو جماعتیں، دو لشکر، دو جنگی لشکر۔ یہ جس دن دو جماعتیں یعنی دو افواج ایک دوسرے سے ٹکرائیں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اشارہ جنگ احد کی طرف۔ تو اس میں پھر ہوا کیا؟ جب یہ حالات ہوئے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے، تو اس سے ہوا یہ کہ انما استزلهم الشیطان ببعض، یقیناً شیطان نے ان کو متزلزل کر دیا۔ یہ مستزلہم، ان کو متزلزل کر دیا، یعنی ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اسی سے زلزلہ ہے، یعنی ارتعاش پیدا ہونا، کوئی چیز ہلنے لگ جائے، سٹیبل نہ رہے، یہ ہے انما استزلہم۔ تو ان میں ان کے قدم متزلزل ہو گئے۔ اور دوسرا اس کے اندر آ رہا ہے کہ ببعضن، کچھ کے، ساروں کے نہیں۔ پیچھے ہم نے بتایا یہ کیفیت سارے صحابہ کی نہیں ہوئی، کچھ کی ہوئی، تو اس لیے وہ کہہ رہا ببعضن، کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، کچھ میدان جنگ چھوڑ کر اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگ گئے، یہ ہوا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی۔ اب یہاں پر یہ لفظ آ گیا شیطان۔ تو شیطان جو مذہب نے بنایا، انگلش کے اندر اس کو سیٹن، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ شیطنہ، یہ بھڑکنے والا اس کو بولتے ہیں۔ انسان کے جو بھڑکیلے جذبات ہوتے ہیں، مفاد پرست جذبات جو اپنے مفاد کے لیے بھڑک اٹھتے ہیں، قرآن ان کو شیطان بولتا ہے۔ شیطان کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی منفی قوت نہیں ہے جو بنائی گئی مذہب کی روح سے، کہ جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ اس شیطان کے پاس ہیں۔ یہ ایک فرضی کریکٹر بنایا گیا مذہب کے اندر، اور وہ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے۔
جیسے اللہ کے پاس قدرت اور طاقت اختیار ہے، اسی طرح کا شیطان کے پاس بھی قدرت، طاقت اور اختیار ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے، یہ مذہب کی سٹوریز ہیں، ریلیجس سٹوریز۔ شیطان اگر عربی کی روح سے دیکھیں تو یہ سمجھ آ جاتی کیا ہوتا ہے، بھڑکیلی چیز۔ دیکھیں انسان اپنے مفاد کے لیے بھڑک اٹھتے ہیں، ان کے جذبات، تو یہ بھڑکیلے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جو اپنے مفاد کے لیے بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو قرآن کریم ان کو شیطان بولتا ہے، مفاد پرست جذبہ یوں کہہ لیں، تو قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔ اپنا مفاد دے کر بھڑک اٹھے اور اس میں کوئی عقل و فکر بھی کام نہ آئے تو قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔ تو پہلے تو آپ اپنے ذہن سے وہ ریلیجس شیطان نکالیں جو مذہبی سٹوریز میں، تفاسیر میں، کتب روایات میں جس کے قصے کہانیاں بیان کی گئی ہیں، قرآن کے یکسر خلاف ہے وہ۔ تو وقتی طور پر ان کے اندر کوئی جذبہ ایسا آیا کہ حالات یہ ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم میدان جنگ چھوڑ کے اوپر چلے جائیں، اپنی جان بچا جائیں، یعنی صرف اپنی جان کا انہوں نے سوچا۔ یہ وقتی مفاد آ گیا نا کوئی، قرآن کریم یہ بھی نہیں آنے دیتا، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ جو افراد بلند مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جن کا سٹیٹس بڑا ہائی ہوتا ہے، ہائی سٹیٹس کے لوگ، بڑے منصب کے اوپر فائز لوگ، ان کی ذمہ داریاں ان کے اوپر جو عائد ہوتی ہیں وہ بھی بڑی بھاری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر بیہیو کرنا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسی چیزیں کرنے لگ جائیں تو بعد کے لوگوں کے لیے وہ مثال نہیں بن سکتے۔ اس لیے ان کی چھوٹی سی غلطی، یعنی جتنے بڑے عہدے کے اوپر ہوگا اس کی چھوٹی سی غلطی اتنے ہی بڑے برے نتائج مرتب کرتی ہے۔ اس لیے انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ سختی ہے، عام انسانوں کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے زیادہ سختی ہے انبیاء کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر، انبیاء کی جو ازواج مطہرات ان کے اوپر۔ عام امت کی خواتین کے اوپر اتنی سختی نہیں ہے، اس لیے ان سے جیسے ہی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ان کے قدم ڈگمگائے ہیں صحابہ کی، فوراً ان کو وارن کیا گیا، فوراً اس کے اوپر ضابطہ دیا گیا، کیونکہ قرآن کریم قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا، یہ تربیت دینے کے لیے ہے، ایجوکیشن کا عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ ان واقعات کو تاریخ کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ ان واقعات کی وہ مخصوص جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی وہ اس کی کڑی کو بیان کرتا ہے تاکہ اپنے اصول اور ضابطے کو سمجھائے۔ بس اتنا واقعہ بیان کرتا ہے جتنا اصول، قوانین، ضابطے کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، سارے کا سارا واقعہ وہ بیان نہیں کرتا۔ یہ چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے قرآن کا انداز اسلوب نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہوئی نا، بعد میں تو تم سنبھل گئے، لیکن کہتا ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ 300 لوگ منافقین کے عین لڑائی کے وقت چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں پھر بھی نہیں ہمت ہارنی چاہیے تھی، تمہیں پھر بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے تھا، تمہیں پھر بھی نہیں گھبرانا چاہیے تھا، تمہیں پھر بھی ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے تھا۔ اور بتا رہا ہے ببازن، کچھ لوگ یعنی ان کے قدم ڈگمگائے ہیں، سارے نہیں، جماعت صحابہ ساری نہیں، کچھ لوگ۔ اور جیسے کہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا انہوں نے، اور دشمن کی طرف سے جو تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی وہ انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ تو یہ سارے صحابہ نہیں تھے، چند تھے جو اوپر چڑھے ہیں پہاڑی کے اوپر، باقی وہ میدان جنگ میں سٹیبل رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے ہیں، دشمن سے لڑتے رہے ہیں، ورنہ تو دشمن ان کو بالکل ان کا صفایا کر دیتا، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے، اور آگے کہہ رہا ہے
کہ ما کسبو، ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، جو اپنے کمانڈر کا آرڈر صحیح طرح سے اوبے نہیں کیا، جو انہوں نے گھبراہٹ میں کم ہمتی دکھائی، حوصلہ نہیں ان کا سٹیبل رہا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. یہ ما کسب، جو انہوں نے کمایا، یہ کمایا انہوں نے کہ وہ جو سچویشن تھی اس میں گھبرا گئے کچھ لوگ، سارے نہیں، کیونکہ بباز کے لفظ ہیں قرآن میں، سارے نہیں، کچھ لوگ، جماعت صحابہ کے کچھ لوگ گھبرا گئے. اب ہر بندہ ایک جیسا طاقتور تو نہیں ہوتا، ایک جیسی سوچ کا مالک تو نہیں ہوتا، تو ڈیفرنس ہوتا ہے نا. جتنی اگر 10 بھائی ہیں تو 10 کا ہی ڈیفرنس ہوگا، تو وہ تو یعنی یوں کہہ لیں آپس میں بھائی بھی نہیں تھے، اخوت کے رشتے میں پروئے ہوئے ضرور تھے، لیکن ہر ایک کا مزاج مختلف تھا، ہر ایک کی سوچ مختلف تھی. قرآن کے پلیٹ فارم کے اوپر، دین کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ ایک اخوت کے جذبے کے تحت بھائی بھائی تھے، لیکن مزاج تو ظاہر ہے ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے. کوئی بہت بہادر ہوتا ہے، کوئی کم بہادر ہوتا ہے، کوئی جنگی امور میں بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے، کوئی اتنا زیادہ ماہر نہیں ہوتا. تو جنگ میں تو سب کو آنا پڑتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا جی مجھے تو جنگ لڑنا نہیں آتی، یا میں تو اتنا بہت زیادہ بہادر نہیں ہوں تو میں کیسے آؤں. نہیں، جنگ میں تو جب اعلان ہوا تو سب کو آنا پڑا. اس میں کوئی بہت بہادر، کوئی بہت جنگی امور میں ماہر، جو کوئی کم بہادر، کوئی کم جنگی امور میں ماہر. تو یہ تو ملے جلے لوگ تھے. تو جو بہت زیادہ جری تھے، بہادر تھے، وہ ڈٹے رہے، اور کچھ جنہوں نے کمزوری دکھائی وہ اوپر چڑھے ہیں پہاڑی کے اوپر جان بچانے کے لیے. تو کہتا ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. تم سارے یونائٹڈ ہو کے ڈٹ کر شیشہ پلائی دیوار ہو کر تم کھڑے رہتے، تو پھر تمہیں شکست نہیں ہونی تھی، فتح ہونی تھی. یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، ضابطے دیے جا رہے ہیں، تنقید نہیں کی جا رہی. تو کہتا ہے ما کسبو، ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، میں نے بتائی کیا کمزوریاں کی. اور آگے یہ چیز بتانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، باقی لوگ جو ہیں امت کے بعد میں آنے والے لوگ، کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر تاریخ لکھ کر یا کوئی وضع کردہ تراشی ہوئی مجوسی ہسٹورین کی لکھی ہوئی سیرت، تاریخ، تفسیر کی روح سے ان کے اوپر تنقید کرنے لگ جائیں. یہ نہیں ہے. اس لیے ان کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے بعض، یعنی جماعت صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور آرڈر کو صحیح طرح سے اوبے نہیں کیا، اپنے کمانڈر کے آرڈر کو کم ہمتی دکھائی. کہتا ہمارے علم میں ہم بتا رہے ہیں، ضابطے بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اور یہاں پر وَلَقَدْ ہے، قد، اس کے لفظی معنی تو وہی ہوتا ہے نا، البتہ تحقیق، یعنی یہ یقیناً نہ. کہتا ہم یقینی بات کر رہے ہیں، تحقیق شدہ بات کر رہے ہیں. کیا؟ کہ اللہ نے ان سے عفو درگزر کیا، کہ جو ان سے وقتی طور پر جو لڑکھڑاہٹ ہوئی، لغزش ہوئی وقتی طور پر، اور وہ بھی سب سے نہیں، کچھ سے ہوئی. کہتا ہے کہ ہم نے ان سے درگزر کیا، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر تنقید کرو، یا وہ ہسٹوریکل قصے بنا کر ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ بناؤ، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے خلاف نفرت کے بیج بو، جو کہ سو کالڈ اسلامک ہسٹری کر رہی ہے، سیرت کے نام کے اوپر، تاریخ کے نام کے اوپر، تفسیر کے نام کے اوپر. یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں ہوئیں وقتی طور پر ہوئیں، سب سے نہیں ہوئیں، کچھ سے ہوئیں، اور ہم یہ ضابطے دینے کے لیے ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئیں لیکن آئندہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہوئی ہیں تو کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ. پیچھے بھی کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وہی چیز اب دوبارہ رپیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ. یقیناً اللہ نے ان سے عفو درگزر سے کام لیا، ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو بعد کے آنے والے انسان جنہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں،
ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جج بن کر ان کے اوپر فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا؟ اللہ نے تو یہاں پر صحابہ کرام کی کوئی تفریق نہیں کی، سب کے لیے کہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اس میں سے کسی کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، اس میں سے نکالا نہیں ہے، سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ ان سے درگزر کیا، عفو درگزر کیا، ان کو معاف کر دیا۔ لیکن نہیں کیا تو پرشین ہسٹورین نے نہیں کیا، پرشین سیرت نگاروں نے نہیں کیا، پرشین مفسرین، پرشین محدثین، پرشین ائمہ نے نہیں کیا۔ اور آج پھر یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ خود کو جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے ریئیکشن میں بنی اہل تشیعوں کے ریئیکشن میں، لیکن آئیڈیالوجی وہی ہے جو شیعت کی ہے، اور ان کی شیعت کا آئیڈیالوجی کا جو بیسک جو ان کا جو مدار ہے، جو بیس ہے، وہ کیا ہے؟ صحابہ دشمنی، قرآن دشمنی، سارے فرقوں کا ہی ہے، یہ نہیں کسی ایک فرقے کا ہو۔ اہل سنت کے ہاں بھی قرآن کو بیس نہیں مانتے، وہ ہسٹری کو ہی بیس مانتے ہیں جو انہی کی لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہوتے تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، کسی ایک صحابی کو بھی اس میں سے نہیں نکال رہا، تو پھر ان کو قرآن کے اوپر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ ان کے خطبوں میں، ان کے جمعہ کے خطبوں میں، ان کی وعظ و نصیحت کی محفلوں میں، ان کی تقریروں میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ ہسٹری۔ ان کی کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، وہ عید الفطر کا ہو، عید الاضحیٰ کا ہو، محرم کا ہو، ولادت کا ہو، شب برات کا ہو، شب معراج کا ہو، کوئی بھی کہیں قرآن کی روح سے ہے؟ قرآن کی روح سے ہو تو وہ یہ تہوار بنتے ہی نہیں۔ یہ سارے کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، پلس جتنے بھی عقائد ہیں، سارے کے سارے، پلس جتنے بھی واقعات ہیں، جمل، صفین اور کربلا، یہ سب کے سب ہسٹری کی روح سے ہیں، اور اسی ہسٹری کی روح سے پھر یہ آپس میں ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہسٹری کا عذاب ہے جو مسلم اقوام کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر مسلط ہے، اور آئے روز اس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ان کی آپس میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب تک آپ قرآن کے اوپر نہیں آئیں گے ہسٹری کو چھوڑ کر، پہلے ہسٹری کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے وہ سیرت کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ قرآن کے اوپر آ سکیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم ہسٹری کو بھی رکھ لیں، سیرت کو بھی رکھ لیں، روایتوں کو بھی رکھ لیں، تفاسیر کو بھی رکھ لیں، ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، ہم قرآن کے اوپر آ جائے، تو نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، ان سے اپنا دماغ، قلب و ذہن پاک اور صاف کرنا پڑے گا، پھر یہ قرآن کے حقائق اس کے اندر اتریں گے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور آگے کہہ رہا ہے ان اللہ غفور حلیم۔ اب یہ دیکھیں، اسی جو معافی دی اللہ نے ان کو، اسی سے متعلق بات کر رہا ہے، آیت کا اختتام کر رہا ہے کیا؟ کہ بے شک اللہ غفور ہے، یعنی حفاظت دینے والا ہے۔ غلطی تم سے ہو گئی نا، اس کے جو برے اثرات ہیں، اللہ اپنے قانون کی روح سے تمہیں حفاظت دے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تم نے آگے چل کر حکمرانی کرنی ہے، کی کہ نہیں کی؟ آپ یہ دیکھیں، صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل، عثمان رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل، معاویہ رضی اللہ عنہ 64 لاکھ مربع میل سے زائد۔ کیا چیزیں یہ؟ پرشین وہ جو قدیم ترین تہذیب مکمل اڑ گئی، اور انہی نے بعد میں پھر جب انتقام لیا تو یہ سارا جو یہ جتنا بھی وہ انہوں نے مذہب کا ڈھانچہ کھڑا کیا، قرآن کے بالکل خلاف لے کر آ گئے۔ تو یہ انہی کی سازش ہے، تو اس کو سمجھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اپنے قانون کی روح سے ان کو حفاظت دی، اور وہ ان کو کامیابیاں ملی آگے چل کر۔ وقتی طور پر مصائب انہوں نے جھیلے برداشت کیے، لیکن اس سے تو وہ ایسے ہوئے جیسے سونا بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتا ہے، وہ تو کندن بنے۔
دیکھیے تو صحیح کہ یہ رومن بیزنٹائن ان کے سامنے سر نگو تھیں، نیول وار لڑی جا رہی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے خلاف، تو یہ چیزیں تھی اس دور کے اندر۔ اور آگے کہہ رہا ہے حلیم، کہ اللہ نے ان کو اپنے قانون کی روح سے حفاظت بھی دی، یعنی وہ حفاظت دینے والا ہے، اور آگے ہے کہ وہ حلم والا ہے، تحمل والا ہے، بردبار ہے، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر بھڑکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنی خصوصیات بتا رہا ہے، صحابہ کرام کی معافی کے ساتھ یہ چیز بتا رہا ہے کہ ان کو حفاظت دینے والا ہے، باقی انسانوں کو بھی حفاظت دینے والا ہے۔ جو بھی صحابہ کرام کی اس روش پر چلیں گے، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، تو کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے ان کو حفاظت ملے گی، اللہ حفاظت دینے والا ہے۔ اور آگے حلیم، حلم والا ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے، یعنی اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی لغزش ہوئی ہے، وقتی طور پر ان کے قدم ڈگمگائے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ طیش میں آ کے اس نے ان کو عذاب دینا شروع کر دیا ہو، نہیں، بلکہ ان کو معاف کیا، کیونکہ یہ ان کی وقتی طور پر ان سے لغزش ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یوں کہہ لیں کہ تحمل مزاج ہونے کی وجہ سے، تحمل والا ہونے کی وجہ سے، بردبار ہونے کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا جو وقتی طور پر ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا ان کے متعلق، آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کی جیسے جیسے ہم آگے آئیں گے، آپ دیکھیں کتنی آیات ہیں جو صحابہ کرام کی رشد و ہدایت سے متعلق ہیں، ان کی کامرانیوں سے متعلق ہیں، ان کی قربانیوں سے متعلق ہیں، ان کی ایمان کی گواہی دیتی ہیں۔ تو جب بھی صحابہ کرام کا معاملہ ہو، آپ نے تاریخ کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ قرآن ان کے متعلق کیا شہادات یا گواہیاں دیتا ہے۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔